بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے۔ جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے، اس کا متبادل یعنی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے۔ اس اعلان کو سن کر سب خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے۔ مثال کے طور پر یہ 6 آدمی تھی۔ ایک آدمی شادی شدہ تھا، بیوی سے تنگ تھا، وہ بیوی کو چھوڑ کر آیا۔ ایک کنوارا تھا، وہ بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی کو لے کر آ گیا۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی، وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ دوسری کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد لے کر آ گیا۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ساری رات کانستا تھا، وہ ٹی بی کو چھوڑ کر آیا اور شوگر لے آیا۔ دوسرا جو شوگر کا مریض تھا وہ شوگر رکھ کر اور ٹی بی لے آیا۔ اسی طرح سب خوشی خوشی واپس آ گئی۔ اگلے دن شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا گھر آیا۔ رات ہوئی، نہ کوئی کھانے پکانے والا، نہ کسی نے بستر بچھا کر رکھ دیا، کوئی چائے بنا کر دینے والا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا۔ تو کہنے لگا کہ چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی۔ جو غیر شادی شدہ تھا بیوی لے آیا، اس نے آتے ہی سامان کے لسٹ ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ سارے پیسے خرچ ہو گئے، جیب خالی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ میں تو بغیر شادی کی ہی ٹھیک تھا۔ جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پشیمان ہوئے کہ جیسے بھی تھی نافرمان تھی، کبھی کبھی حال چال ہی پوچھ لیتے، کبھی کوئی کام ہی کر دیتے تھے۔ جو اولاد لے آیا تھا بڑا خوش تھا۔ لڑکوں نے آتے ہی باپ کو لٹا کر مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ جو آدمی ٹی بی والا تھا، ساری رات کانستا تھا، وہ شوگر کی بیماری لے آیا۔ ساری رات اٹھ کر پیشاب کرتا، سردی تھی، بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ ٹی بی ہی ٹھیک تھی۔ ساری رات کانستا تھا لیکن بستر میں تو پڑا رہتا تھا۔ یہ بار بار کا اٹھنا، سردی میں جانا بڑا مشکل ہے۔ جو شوگر والا ٹی بی لے آیا تھا وہ ساری رات کانستا رہا، صبح اٹھ کر کہنے لگا کہ وہی شوگر ٹھیک تھی، چلو پیشاب کر کے کچھ دیر تو سو جاتا۔ اس کمبخت ٹی بی نے تو مجھے ساری رات سونے بھی نہیں دیا۔ بے شک انسان ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یاد رکھیے، اندھا دنیا کو دیکھنے کے، بہرا سننے کے، لنگڑا چلنے کے اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو۔ تو کون سی چیز تمہیں رب کا شکر بجا لانے سے روک رہی ہے؟ اللہ کے ایک بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ؟ ہمیں وہ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔